حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ احد ہے، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، نہری دون نہری کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ میرا سینہ چھلنی ہو جائے گا، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے، شہید کرنے کے بعد جب میں زمین پر گر جاؤں گا، اس کے بعد تو یہ تیر آپ کی طرف آ سکتے ہیں، اس سے پہلے تیر نہیں آ سکتے، اس سے پہلے تیر نہیں آ سکتے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی وفائیں ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا ہے، تو سارے انسانوں میں سے سب سے پاکیزہ صاف ستھرے دل میرے صحابہ کے اللہ نے بائے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت، یہ کوئی عام صحبت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عام نیک مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جب اس مجلس والوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نیک بندے کی مجلس کے اندر ایک بندہ ویسے ہی آ گیا تھا، اس کا اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ان کی صحبت کی وجہ سے، بھلا اس کا ارادہ نہیں تھا، ان کی صحبت اتنی بابرکت ہے، جو اس مجلس کے اندر ویسے آ گیا ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک عام نیک شخص کی مجلس کے اندر بیٹھنے والا، اس کو اللہ یہ شرف اور مقام عطا کرتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا مطلب گالی دینا بھی ہوتا ہے، تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، اعتراض کرنا بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ کسی صحابی کے اوپر اعتراض نہ کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ فَلَا مُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادِهِ أَحَدُكُمْ 40 سَنَةً۔ کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر چند سیکنڈ بیٹھا ہے، چند سیکنڈ بیٹھا ہے، اس نے اتنی بڑی نیکی حاصل کر لی ہے کہ بعد میں آنے والا شخص 40 سال عبادت کرتا رہے تو اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی سعید بن زید بیان کرتے ہیں
سعید بن زید کہا کرتے تھے کہ کسی صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کرنا، اس نے اتنا بڑا اجر حاصل کر لیا ہے، بعد میں آنے والے شخص کو اگر عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال عمر مل جائے اس کو، اور وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، سعید بن زید کہا کرتے تھے کہ وہ اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک غزوہ کی ہے۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ بہترین ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ وہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تو کیا ہی کہنے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن رآ من رآنی، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، جس کو کسی صحابی کی رفاقت مل جائے، جس کو کسی صحابی کی صحبت مل جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی خوشخبری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بار ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے میرے صحابی کی ساتھ بیٹھنے والوں کو دیکھ لیا اس کے لیے بھی خوشخبری۔ یعنی کسی صحابی کی مجلس میں جو شخص بیٹھا ہے تابعی ہے، جس نے کسی تابعی کی صحبت میں بیٹھ گیا اس کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، ان کی یہ شان ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت۔ ایک حدیث کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی کی بات آئے فامسکوا، تو وہاں پھر رک جایا کرو۔ صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت کو کتنی محبت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا تم نے بہت بری بات کی ہے، بہت گندی بات کی ہے، میں ابھی جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتاتا ہوں کہ تم نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ وہ صحابی اٹھا، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پاس پہنچنے سے پہلے اللہ نے اوپر سے جبرائیل کو بھیج دیا۔ تو صحابی اٹھ کے آنے لگا تو اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل بھیج دی، آیات اتاری۔ آیت کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا پیغمبر ان کو کہہ دو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ اللہ نے صحابی کا نام لے لیا، اللہ نے کہا پیغمبر ان کو کہہ دو کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا ہے؟ و آیاتہ، کیا تم اس کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو؟ وَرَسُولِهِ، تم اس کے رسول کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ اس قدر شدید محبت ہے۔ انہوں نے صحابی کے بارے میں بات کی، اللہ نے فرمایا کہ صحابی کے بارے میں بات کرنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا
ان کو ٹھٹھا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندی ہے۔ اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ پہلے پارے کے اندر جب لوگوں نے کہا کہ کیا ہم ایسے ہی مان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے، نعوذ باللہ، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اللہ نے اسی انداز کے ساتھ جواب دیا۔ اللہ نے کہا یہ نہیں بیوقوف، الا انہم هم السفهاء، ان کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف، ان کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام دیا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں کو مخاطب کرے گا کہ میری جنت کے اندر کسی نعمت کی کمی ہے؟ تو کہ یا اللہ نہیں، کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں، کوئی چیز کی ضرورت، یا اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری نعمتیں۔ اللہ کہے گا ایک نعمت باقی ہے ابھی، وہ کون سی نعمت ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کو چند نعمتیں دے گا، ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی، اللہ ان کو کہے گا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنتی کو کب ملی ہے؟ جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے جس شخص نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، وہ قبر کے کٹر مراحل سے گزر کر میدان معاشر سے ہوتا ہوا جنت کے اندر جا کر پہنچا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے اس کو یہ انعام دیا ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی شان، رفعت، بلندی کے اوپر، ان کو جنت کے اندر جانے کے بعد یہ انعام ملا ہے، لیکن صحابہ کرام کو یہ مقام اللہ نے دنیا کے اندر دے دیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، ہر بندہ کہے گا، لیکن اصل مقام یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو کہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، دنیا کے اندر چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اصحاب بدر کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب بدر کی قربانیاں، ان کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفائیں اس قدر تھیں، جب بدر کا معرکہ مکمل ہوا اللہ بدر کے اصحاب سے اتنا خوش ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پردوں کو کھول کر اہل بدر کی طرف جھانکا ہے اور جھانک کر فرمایا ہے اعملوا ما شئتم، اے بدر والو تم جو بھی کرو تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو لکھ دی ہے۔ اصحاب بدر کی یہ شان ہے، اصحاب بدر کا یہ مقام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کی رفاقتیں تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کا اللہ رب العزت نے صلہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی انصاریوں سے محبت کرے، اور منافق کی علامت، نفاق کی علامت یہ ہے کہ آدمی انصار سے بغض رکھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس شخص کے اوپر اتنا شدید غصہ آتا ہے جو کسی صحابی کے اوپر تنقید کرتا ہے، من سبا، جو کسی صحابی کے اوپر سب کرتا ہے۔ سب کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ذرہ برابر بھی تنقید کرنا،
اعتراض کرنا کسی صحابی کے اوپر کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے کسی صحابی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کے اوپر اتنا شدید غصہ آتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر لعنت برساتا ہے، والملائکہ، اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، پھر اس کے اوپر سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کی بات آئے فامسکوا، رک جائے کرو۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں جو مرضی بات کر دے، جیسے مرضی بات کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ لوگ ابو بکر و عمر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ اللہ نے ان کی عمل، جب ان کی موت ہوئی تو ان کے عمل منقطع ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے عمل کو جاری رکھا، لوگ نیکیاں کما کما کے ابو بکر و عمر کو دے رہے ہیں۔ اور اس اثر کی تائید اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے پوچھا مفلس کون ہے صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بتایا، آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، آپ نے چند گناہ بتائے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکیاں کرتا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تہجدیں، نوافل، اذکار، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک ذکر اللہ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بیان کیے کہ کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، کسی عام مسلمان کے اوپر تہمت لگائے تو اس کو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا کر اس مسلمان کو دے دے گا جو ابو بکر و عمر کے بارے میں بات کرے، اس کو اللہ رب العزت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں جو شخص بھی زبان کھولے، جس نے بھی صحابہ کرام سے دشمنی نکالی ہے، اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں ایک شخص کے پاس پہنچا، وہ شخص بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے ہاتھ کب کپا رہے ہیں، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں اس کے قریب ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہو، معافیاں بھی مانگ رہے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو کیسا بد نصیب ہے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا ہاں میں بد نصیب ہوں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ نکال کر دکھایا، کہا یہ میرا محبوب ہاتھ ہے، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر تھپڑ ماروں گا، میں نے قسم اٹھائی، زندگی کے اندر موقع نہیں ملا۔ جب ان کی شہادت ہو چکی تھی میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ عثمان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں نے ان کے چہرے سے پردہ کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھانے کے بعد میں نے ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ کہتا تھپڑ مارنے کی دیر تھی، اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا، اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص نے حضرت البدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بات کی، کہنے لگا میں ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو نہیں مانتا، اور رخی نے لکھا ہے راوی بیان کرتا اوپر سے ایک سانپ گرا، سانپ گر کر اس کے پیچھے لگ گیا، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، جب اس نے توبہ کی تب وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔
یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر آج صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہی، کل تمہارے تک پہنچنے والا یہ قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا یہ موقف ہے، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے سچے تھے، سچ بولنے والے تھے، عادل تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عدل سے مراد وہ شخص عادل ہوتا ہے جو 5 جماعت نماز ادا کرے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا۔ پھر فرماتے ہیں تیسری اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دین کے اندر نقص نہیں تھا۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی ہے کہ اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں اس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قربان جائیں صحابہ کرام کے اوپر، اللہ رب العزت نے یہ 5 چیزیں صحابہ کرام کے اندر جمع کر دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، شراب حرام ہونے کے بعد کسی صحابی نے کبھی شراب نہیں پی۔ صحابہ کرام اس قدر جماعت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حضرت صدیق اکبر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے آج دیکھا ہے، مجھے تو اس طرح روتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ کہا صدیق کیوں، وجہ کیا ہے؟ نبی حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آج سے 1 مہینہ پہلے میری ایک نماز کی تکبیر اولیٰ رہی تھی، میں اس کے غم کے اندر رو رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی وفائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رفاقتیں اس قدر ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر ایک شخص کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا تو میری معاویہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ اور یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وفائیں کی ہیں۔ جو کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا وہ کہتا ہے میرے معاویہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وفائیں کی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد ہے، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، نہری دون نہری کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ میرا سینہ چھلنی ہو جائے گا، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے، شہید کرنے کے بعد جب میں زمین پر گر جاؤں گا اس کے بعد تو یہ تیر آپ کی طرف آ سکتے ہیں، اس سے پہلے تیر نہیں آ سکتے، اس سے پہلے تیر نہیں آ سکتے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی وفائیں ہیں۔ یہ لوگ کیا جانے صحابہ کرام کی محبتوں کو، یہ لوگ کیا جانے صحابہ کرام کی وفاؤں کو، آپ کی رفاقتوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبانوں کو روکو، کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جس مجلس کے اندر کسی صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرا کسی شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا، میں نے اس کو معاف کر دیا، دوسرا شخص آ کر سوال اٹھاتا ہے، میں اس کو کہوں گا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر بارہا دفعہ اس بات کی نشاندہی کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اصحاب بدر ہوں، وہ احد کے اندر شریک ہونے والے ہوں، وہ تبوک کے اندر شریک ہونے والے ہوں، وہ فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہونے والے ہوں، سب کے لیے اعلان ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، جن سے اللہ راضی ہو گئے ہیں
جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ 14ویں صدی کا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا زندیق، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے، جب کسی شخص کو دیکھو کسی صحابی کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، بات کر رہا ہے، اعتراض کر رہے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ وہ شخص زندیق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام صحابہ کے ساتھ جڑا ہے، صحابہ کے ساتھ، اسلام اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کسی ایسے شخص کی مجلس میں نہ بیٹھیں جو صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کیوں؟ ایمان چلا جائے گا، اور ایمان چلا گیا تو آپ کو جنت تو دور کی بات کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، صحابہ کرام کی محبت کے اندر زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت کے اندر زندہ رکھے، اللہ قیامت والے دن جب ہمیں اٹھانا، ان لوگوں کے اندر شامل کرنا جو اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔